میں فواد چودھری صاحب سے یہ کہوں گا ان جعلی تنظیموں سے مت ملے. اگر آپ نے ملنا ہے تو RIJ جو رجسٹرڈ تنظیم ہے اس تنظیم کو ہم مانتے ہیں, اس PFUJ کے مانتے ہیں. ہم کسی ایسی جعلی تنظیموں کی نہ پہلے سنیں گے نہ اب سنیں گے. اور اگر آپ نے بھی حکومت کرنی ہے, اگر آپ نے بھی اپنے اسی طرح دعوے یا بیان بازی صرف آپ نے سوشل میڈیا تک کرنی ہے تو ایسے حکومتیں نہیں چلتی. کیونکہ ہم نے پہلے بھی جب بات آتی ہے جنرل مشرف کی تو اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افضل بٹ صاحب جس طرح قیادت کر رہے تھے یا جس طرح ہم نے اس وقت لڑے 72 دن, آج ایک بار پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی جنگ جو ضیاء دور میں زیدی صاحب نے لڑی, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2021 ہے اس میں ہمیں ایک بار پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, جس طرح میری قیادت میرے ساتھ کھڑی ہے, جس طرح آپ لوگ کھڑے ہیں, انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. اور ہم بھی مشرف کی تاریخ دہرائیں گے انشاءاللہ. کفن باندھیں گے بٹ صاحب نے کہا تھا. بہت شکریہ عامر سید صاحب. آج جی بالکل, آج ہم نے 4 پریس کلبوں کا دورہ کیا ہے. اس میں گجر خان, سہاوا اور دینا اور اس کے علاوہ جیلم 4 پریس کلبوں میں گئے ہیں اور بڑے پرجوش تھے ہمارے ساتھی. چونکہ ایک ان کا پہلے ایشو بنا تھا تو وہ ہم نے ان کا ایشو حل کروایا تھا RIUJ نے. تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت ہمارا اچھا استقبال کیا اور کہا کہ جس وقت بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. اب میں درخواست کروں گا سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جناب ناصر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ناصر زیدی صاحب. تمام دوستوں نے بات کر لی ہے اور بٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو مطالبات کے بارے میں بھی بریف کر دیا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس دھرنے میں RIUJ کے دوست جو ہیں وہ جس طرح ہمیشہ پرجوش ہو کے جذبوں کے ساتھ جو ہے وہ آج تک ڈکٹیٹرز کا, آمریت کا اور جمہوری حکومتوں نے جو اتھارٹیرین رویہ اپنایا ہوا ہے اس کے خلاف جو جہاد کیا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اپنی اس تاریخ کو, اس درخشاں تاریخ کو آپ تمام دوستوں نے جو ہے وہ قائم رکھنا ہے, زیادہ تعداد میں شریک ہونا ہے, زیادہ تعداد میں دھرنے میں آنا ہے اور حکمرانوں کو یہ بتانا ہے کہ تم چاہے جتنی کوششیں کر لو, اب میڈیا آزاد ہو چکا ہے. اب میڈیا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی زنجیریں پہننے کے لیے تیار نہیں. ہم تمہاری تمام کوششوں کو ریجیکٹ کریں گے. PDMA کے اوپر PFUJ کا موقف بڑا واضح ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ڈائلاگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ قانون میڈیا کی تمام جہتوں کو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, پورے میڈیا کو جو ہے وہ زنجیریں پہنانے کی کوشش ہے جسے ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ساتھیوں, میں 3 سال سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ یہ رجیم میڈیا کو زنجیریں پہنا رہی ہے. بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے آخری دور میں پرنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا ڈھول پیٹا گیا تھا اور ہم نے اس کو ناکام بنایا تھا.
ہم نے کہا تھا کہ کسی صورت میں بھی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس پہ ایک ایڈیشنل سیکٹری کو سسپینڈ کیا تھا جس نے وہ آرڈیننس جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ میڈیا منسٹری آف انفارمیشن میں بابوز جو ہے وہ مسلسل 4 سال سے سازشیں کر رہے ہیں شیم 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 میڈیا کو زنجیریں پہنانے کے لیے، اور یہ زنجیریں جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس وسیع تناظر میں ہائیبرڈ وار کا جو ایک پہلو ہے، اس پہلو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ بٹ صاحب نے جیسے کہا کہ چائنا ماڈل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، صحیح ہے کہ اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ چائنا ماڈل لے کے آئے۔ آپ پی ڈی ایم اے کو ضرور اسٹڈی کریں، تمام دوست جو ہے اس کا ہم نے اردو ترجمہ بھی کرایا ہے، انگلش ترجمہ بھی کرایا ہے، سب دوستوں کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر اے سے لے کے زی تک پابندیوں کی تفصیل ہے، کنٹینٹ آپ کا جو ہے وہ مانیٹر ہوگا، اور اس کنٹینٹ کو جو ہے وہی کنٹینٹ جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے، پرنٹ میڈیا پہ لے کے آئیں گے، الیکٹرانک میڈیا پہ لے کے آئیں گے، جس کی آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پی ایف یو جے نے ہمیشہ ان قوانین کو کے خلاف جدوجہد کی ہے جنہوں نے میڈیا پر پابندیاں لگائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا، اور اس کے تحت ڈکلیریشن، اس کے تحت ایک سینسرشپ ریجیم جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور اخبارات پر ایڈوائزز کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا، منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ ٹول بنی۔ اس آرڈیننس کے تحت بھی منسٹری آف انفارمیشن کا 21 گریڈ کا افسر جو ہے اس کمیشن کا چیئرمین ہوگا، اور اس کمیشن میں اگر اختلاف ہوگا تو گورنمنٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہوگا۔ آپ بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام آپ کی رائٹس کو جو ہے وہ سینسرشپ کا اختیار جو ہے وہ اس کو مل جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جب الطاف گوہر نے نافذ کیا تھا اس وقت وہ سیکٹری انفارمیشن تھا، لیکن جب مسلم میں وہ ایڈیٹر بنا تو اس نے کہا کہ میں نے تاریخی غلطی کی تھی کہ میں نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو جو ہے وہ بنانے میں رول ادا کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تاریخی غلطی تھی۔ تو آج اگر آپ پریس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں تو ہم موجود ہیں میدان کے اندر، ہم لڑیں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم جدوجہد کے لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے قائم ہونے سے لے کے آج تک جدوجہد کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ ہم سے زیادہ باشعور ہے، آپ ہم سے زیادہ باشعور ہیں۔ آپ یقیناً ان تمام آمروں کو، ان تمام آمرانہ رویوں کے خلاف جو ہے سیدھا سفر ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی یہ، ہم بوڑھے لوگوں کے لیے، ہم آپ کے سینئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے وزڈم کو جو ہے
وہ ہمیشہ سلام کرتا ہوں. نوجوانوں کے وزڈم جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے. ہم جدوجہد میں جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی قوتیں ہمارا راستہ روکیں گی. پہلا اشارہ جو ہے وہ ایک جعلی نام نہاد شخص کے تھرو منسٹری آف انفارمیشن کے بابوؤں نے منسٹر کے سامنے جو مجمع کھڑا سامنے لا کے بٹھایا ہے، اس مجمع میں جرت نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کے پاس آ کے جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کر سکے. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی پی ایف یو جے نے جدوجہد کی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی 3 پی ایف یو جے بنی، اور آج منسٹری آف انفارمیشن اور پی آئی ڈی کے دفتر میں ہر کمرے میں ایک پی ایف یو جے بیٹھی ہوتی ہے. ہم وارن کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس کاز کی، فریڈم کے اس کاز کو، میں اسے آزادی کا کاز سمجھتا ہوں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. ہمارے پاس دوستوں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بے روزگاری کی تلوار بھی ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے. ہم بے روزگار بھی ہیں، ہمارے معاشی قتل عام بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاس کھونے کے لیے صرف اپنی زنجیریں ہیں. ہم جو جدوجہد کریں گے، اس جدوجہد کے نتیجے میں ہماری زنجیریں جو ہے وہ ان زنجیروں سے ہم آزاد ہوں گے، اور پانے کے لیے ہمارے پاس ساری دنیا ہے. جدوجہد کا راستہ جو ہے وہی راستہ ہماری آسائش کا راستہ ہے، ہماری آزادی کا راستہ ہے. اور اس راستے کے لیے ہم سب کو جو ہے مل کے جدوجہد کرنی ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم آزادی لے کے رہیں گے. ہم اپنے معاشی حقوق جو ہے وہ مالکان سے لے کر رہیں گے. ہم خواتین جرنلسٹ کے جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے، اور ہم سب مل کر جو ہے وہ جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. اور تمام دوست جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ ضرور سب نے آنا ہے اور سب نے بتانا ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے. اب ہم جاگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی آزادی کا دفاع کیسے کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر جابی صاحب. اب میں سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ رپورٹر ایسوسیشن، اسپورٹ رپورٹر ایسوسیشن کے صدر، ریجنل میڈیا ایسوسیشن کے صدر اور سیکرٹری اور دیگر ساتھی جو ہے، سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اب جب احتجاج کی کال دی جائے گی تو سب ساتھی خود بھی آئے اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ یہ ہمارا دھرنا جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.